رانا ثناءاللہ صاحب، یہ 4 مہینے کے بعد ملاقات ہوئی ہے، تو آپ کیونکہ پنجاب مسلم لیگ نون کے صدر بھی ہیں، تو پنجاب حکومت چاہتی تو پہلے بھی ملاقات کی اجازت دے سکتی تھی، لیکن آج ملاقات کی اجازت دی گئی ہے۔ کوئی اس کی خاص وجہ ہے؟ بہرحال اس کی خاص وجہ کے متعلق تو میری کوئی انفارمیشن نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ملاقات ہونی چاہیے، اور جو بھی بندہ کانوکٹ ہو یا حوالات میں بند ہو، انڈر ٹرائل ہو، تو یہ ملاقات کا معاملہ ہم بھی ان مراحل سے گزرے ہیں، تو اس میں کسی قسم کی بھی رکاوٹ یا کسی قسم کی جو ہے وہ مشکل نہیں ہونی چاہیے۔ یہ جو مشکلات رہی ہیں اس بارے میں میں بھی اپنے طور پہ استفسار کرتا رہا ہوں، تو بہرحال جیل حکام کا موقف جو ہے وہ بالکل مختلف ہے، پی ٹی آئی کا موقف جو ہے وہ ادروائز ہے، لیکن بہرحال جو گفتگو آج گوہر خان صاحب نے کی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرف انہیں مزید جو ہے وہ پیش رفت کرنی چاہیے، اور جو انہوں نے بات کی ہے کہ جی دوریاں ختم ہونی چاہیے، تو مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے دوریاں کس طرف ختم کرنے کی بات کی ہے، لیکن انہیں چاہیے کہ وہ دوریاں جو ہیں وہ حکومت کے ساتھ بھی ختم کریں، اور پارلیمنٹ میں 2 مرتبہ جو ہے وہ وزیر اعظم چل کے گئے ہیں اپوزیشن کے سیٹوں پہ، تو انہیں بھی چاہیے کہ وہ بھی 2 قدم چلیں اور اسپیکر چیمبر میں بیٹھیں، اور وزیر اعظم کی جو انہیں آفر ہے کہ ہمیں بیٹھنا چاہیے، ہمیں گفتگو کرنی چاہیے، اور جو بھی ایشوز ہیں اس ملک کے وہ پارلیمنٹ سے متعلقہ ہے، حکومت سے متعلقہ ہے، اکانومی سے متعلقہ ہے، یا دیگر معاملات ہیں، ان کے اوپر بات ہونی چاہیے۔ اچھا جی، بیرسٹر عمیر نیازی صاحب، آپ کا کیا خیال ہے کہ جو گوہر خان صاحب نے عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کے بعد جو گفتگو کی ہے، تو اس کے بعد کوئی امید کی جا سکتی ہے کہ تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان اب مذاکرات کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بیرسٹر گوہر صاحب ہمیشہ ہی پازیٹیو آدمی ہیں، پازیٹیوٹی کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، اور اس میں سمجھتا ہوں کہ ان کا آپٹیمزم زیادہ ہے اس بات میں، کیونکہ اڈیالہ کے اندر سے جو آج جس طرح کے پیغامات آئے ہیں، اگر آپ ان سے لنک کریں کہ خان صاحب کی واضح ہدایت آئی ہے کہ قائمہ کمیٹیوں کو چھوڑ دیں، اور یہ چیزیں مجھے تو کسی اور طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، مجھے تو سمجھ آ رہی ہے کہ جس طرح سے پشاور میں جلسہ، تو یہ چیزیں بہت جلدی فائنل کاؤنٹ ڈاؤن کی طرف موو ہوں گی، تو میں مڈ وے تو مجھے تو نہیں نظر آتا، اللہ کرے کہ بیرسٹر گوہر صاحب جس طرح سے سوچ رہے ہیں اسی طرح سے ہو، مگر خان صاحب کے جو جذبات ہیں میں نہیں سمجھتا کہ ان کا پیغام پوری طرح سے ان جذبات کی عکاسی کرتا ہے۔ اچھا، تو آپ نے وہ جو قائمہ کمیٹیوں سے استعفوں والی بات کی ہے، تو وہ پیغام علیمہ خان صاحبہ نے دیا، ذرا وہ سن لیتے ہیں وہ کیا پیغام ہے۔ ابھی اناؤنس کیا عمران خان نے، جتنی کمیٹیز ہیں نیشنل اسمبلی کی، اس سے پی ٹی آئی مستعفی ہو جائے، پی ٹی آئی فوری طور پہ ان کمیٹیوں سے ریزائن کر دے ضمنی الیکشن کے لیے۔ عمران خان نے اپنا رائے دی کہ ہمیں یہ الیکشن لیجیٹمائز نہیں کرنا چاہیے۔ عمران خان نے کہا آج پھر آپ ایک میٹنگ کریں گے، فیصلہ کر کے کل آپ میرے پاس لے کر آئیں، میں فائنل فیصلہ کروں گا۔ تو عمیر نیازی صاحب، آپ نے جو ذکر کیا کہ آپ کو معاملہ کسی اور طرف جاتا دکھائی دے رہا ہے، تو کیا آپ کا یہ خیال ہے کہ جو عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ آپ جو قائمہ کمیٹیاں ہیں ان کی رکنیت سے استعفیٰ دے دیں، اور کچھ قائمہ کمیٹیوں کو تو سربراہان بھی ہیں تحریک انصاف کے، کچھ آپ کے جو ساتھی ہیں، کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ الٹیمیٹلی تمام جو ایم این ایز اور سینیٹرز ہیں ان کو کہا جا سکتا ہے کہ آپ پارلیمنٹ کی رکنیت سے بھی استعفیٰ دے دیں؟ بالکل جی، دیکھیں بنیادی طور پہ دیکھیں پارلیمانی آپ کی پولیٹیکل کمیٹی نے ہی پی ٹی آئی کی فیصلہ کیا تھا نا کہ عمران خان کے میسج کے بعد کہ الیکشن ہمیں بلدیاتی الیکشنز بائی الیکشنز لڑنے چاہیے، اور بائی الیکشنز پہ جب ان کی گئی جو ڈیسیجن خان صاحب کے پاس، تو خان صاحب نے تو بیسیکلی دوبارہ سے واپس بھیج دیا، اور اپنی دوبارہ سے پورا
اپنے پیغام کو ری انفورس کیا کہ ہم اس نظام کو لیجیٹیمائز نہیں کر سکتے. اگر ہم بائی الیکشنز میں حصہ لیں گے تو ہم اس کا حصہ بن کے پورے سسٹم کو لیجیٹیمائز کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل کمیٹی اب مطلب عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہے کہ خان صاحب کی پلس کس طرف ہے, اور وہ دن دور نہیں اگر اسی طرح نظام چلتے رہے جس طرح پے در پہ آ رہی ہیں ڈسکوالیفیکیشنز کہ نہ کوئی کیس ہے, نہ اس کا سر ہے, نہ پیر ہے, مگر کیونکہ بندے ایسوسیٹڈ ہیں عمران خان کے ساتھ انہیں پارلیمان میں بھی بیٹھنے نہیں دیا جا رہا. تو جب اس طرح کا فضا بنا دی جائے, اور عمران خان صاحب کو جو سب سے بڑا دکھ ہے جس بات کا کہ جو زیادہ بولتا ہے اسی کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے, اسی کو ڈسکوالیفائی کیا جا رہا ہے, تو ان کی جگہ اگر سمم بکمن والے بندے دوبارہ ریپلیس کر کے ہم نے بھیج دینے تو کیا فائدہ ہے. تو اس سے بہتر یہی ہے کہ باہر رہ کے اپنی اسٹرگل لڑی جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ چیزیں اسی طرف جا رہی ہیں جس طرف آپ بھی سمجھ رہے ہیں. جی رانا ثناءاللہ صاحب, اگر یہ الٹیمیٹلی اسمبلیوں سے ہی مستعفی ہو جاتے ہیں جیسا کہ وہ پہلے بھی ہو چکے ہیں, کو پہلی دفعہ نہیں ہوں گے, تو آپ کو پھر کیا لگ رہا ہے پھر سمپلی دیکھیں مفاہمت کی بات اگر وہ کریں تو بالکل اس کا بھی پازیٹیو ہمیں جواب دینا چاہیے, اور اگر وہ محاذ رائی پہ تلے ہوئے ہیں یا محاذ رائی پہ جائیں گے تو اس کا جواب تو پھر مقدمات کی صورت میں, مقدمات کے فیصلوں کی صورت میں آ رہا ہے, تو وہ پھر کنٹینیو کرے گا. معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ نے نظام کو لیجیٹیمیٹ نہیں کرنا تو پھر آپ کو پہلے دن ہی پارلیمنٹ میں نہیں بیٹھنا چاہیے تھا. آپ پہلے دن ہی جو ہے وہ بائیکاٹ کرتے الیکشن کے بعد, اور پارلیمنٹ میں جو ہے وہ آپ نہ بیٹھتے. آپ کو کے پی کے میں گورنمنٹ بھی نہیں بنانی چاہیے. چھوڑیں, گورنمنٹ بھی چھوڑیں, پارلیمنٹ بھی چھوڑیں, اگر کمیٹیاں چھوڑنی ہے, اور صوبائی اسمبلیاں بھی چھوڑیں, اور اس کے بعد ٹھیک ہے پھر آپ جو جس طرح سے آپ یعنی جو آپ کی 25 مئی کو کبھی کوئی خواہش تھی, اس کے بعد پھر 24 اور 26 نومبر 2024 کو خواہش تھی, تو پھر ٹھیک ہے پھر وہ کر کے دیکھ لیں. تو رانا صاحب آپ کو یاد ہے کہ انہوں نے قومی اسمبلی سے بھی استعفے دیے تھے, پھر بعد میں انہوں نے پنجاب اسمبلی اور کے پی کے اسمبلی کو بھی ڈیزالو کروا دیا تھا, تو وہ کر تو چکے ہیں پہلے, وہی کام وہ دوبارہ بھی کر سکتے ہیں. وہ کام اگر دوبارہ کریں گے تو پھر ایک دفعہ کرنے کے بعد تو پولیٹیکلی وہ الٹیمیٹلی کسی حد تک سروائیو کر گئے. اب اگر دوبارہ کریں گے نا تو یہ دوبارہ سروائیو بھی نہیں کر سکیں گے. یہ میری بات آج نوٹ کر لیں. آپ کا خیال ہے کہ بائی الیکشن ہو جائیں گے ہر جگہ پہ؟ بائی الیکشن اگر ریزائن کریں گے تو بائی الیکشن بھی ہو جائیں گے, اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر دوبارہ تھرو ڈیموکریٹک یا اپنا ایک جمہوری طریقے سے جو ہے وہ پھر یہ دوسری جدوجہد کریں اور پھر اپنی قسمت آزمائی کریں, پھر دوبارہ اس راستے جو ہے یہ دوبارہ اپنے آپ کو پولیٹیکلی سروائیو نہیں کر سکیں گے. جی عمیر نیازی صاحب, آپ نے اس پہ سوچ بچار کی ہے کہ آپ لوگ پہلے بھی اسمبلیوں سے مستعفی ہوئے تھے, تو اگر آپ دوبارہ پھر یہی کام کرتے ہیں تو آپ کی پھر پولیٹیکل سروائیول جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گی. اب بیسیکلی دیکھیں سروائیول تو خطرے میں پڑتی ہے کہ دیکھیں ہم نے اس کی ایک پرائس پے کی کہ 9 میں ہمارے ذمہ لگ گیا, اس کی جگہ ہم وکٹمائز ہوئے, ہمارے ایک دن میں 10,000 سے زیادہ ورکرز گرفتار ہوئے, ورکرز کیسز بھی فیس کر رہے ہیں. آج خان صاحب کی فیملی کی صورتحال دیکھیں, گنتی کے فرد ہیں جو باہر رہ گئے ہیں, باقی سارے جو ہے نا کیسز میں اندر بک کر لیے گئے ہیں. مگر کیا وہ اس ریزالو سے ایک انسان کو پیچھے اٹھا سکتے ہیں؟ بات ہے دیکھیں سسٹم کا حصہ تو تب بنے نا کہ سسٹم میں جب کوئی ویزیبل پروگریس لانے کی ہم پوزیشن میں ہوں. ایک قائمہ کمیٹی کی اگزامپل اٹھا لیں کہ ہیومن رائٹس کی کمیٹی صاحبزادہ حامد رضا کے پاس تھی, اس کی ایک میٹنگ بھی حکومت وقت نے آج تک نہیں ہونے دی. ٹھیک ہے, اس کا ایجنڈا تک جو ہے نا کینسل کر دیا جاتا تھا. جب اس طرح کی صورتحال ہو, آپ سمجھتے ہیں کہ کیا سسٹم چل رہا ہے؟ کیا ہم خالی اس پارلیمان میں انگوٹھا لگانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یس کرتے رہیں؟ پارلیمان کا تقدس تو آپ کے سامنے, اسی پارلیمان سے MNAs اغوا ہو گئے, کسی کے جو ہے نا کچھ پرواہ ہی نہیں ہوئی کہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا, مگر بار بار ہم اور چیزوں کو زیادہ بڑی تشبیہ دیتے ہیں, مگر جو پارلیمان کی بے توقیری ہو رہی ہے اس کی طرف دیکھتے نہیں. بات ہے کہ پہلے بھی فیصلہ کیا تھا تو اس کی پولیٹیکل کاسٹ تو ہم نے کوئی نہیں پے کی نا. 8 فروری پھر بھی عمران خان کا ہی دن آج بھی گنا جاتا ہے. مطلب آپ کہہ لیں کہ وہ فیصلہ چلے بلنڈر ہوگا کسی کے زاویے سے کہ جی اپنی حکومتیں گرا لی, مگر الٹیمیٹلی عوام نے کس چیز کو رسپونڈ کیا؟ عوام نے عمران خان کے اس
ضرورت مندانہ فیصلے کو انڈورس کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو جس پوائنٹ پہ ہمیں کھڑے ہیں یہ ڈیفائننگ مومنٹ ہے. دیکھیں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو عمران خان کے پیچھے عمران خان کی سوچ کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا, کیونکہ جو ورکرز ہیں, جو آپ کی پبلک ایٹ لارج ہے, وہ عمران خان کے ساتھ ہی کھڑی. اور یہ واضح میسج پارٹی کیڈرز کو بھی, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب ہماری اپنی پولیٹیکل لیڈرشپ کی طرف سے بھی میسج اکراس دا بورڈ جانا چاہیے.